اصفہان میں طاہر حکمران تھا، طاہر نامی، اور ایک دوسری جگہ سے ایک لوہار وہ وہاں آیا، اور وہاں آ کر اس نے محنت مزدوری کی، کچھ عرصہ کیا، کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی کہ میں اپنے گھر جاؤں، اور تیاری کر کے وہ رات اندھیرے میں نکلا۔ اللہ کی شان تھی، بادشاہ نے وہاں کے حکمران سے کہا تھا کہ جو چور ڈاکو ہیں کوئی گروہ بتایا تو ان کو پکڑو۔ پولیس والوں نے وہ گروہ پکڑ لیے، اور قدرتاً اس گروہ میں سے ایک آدمی بھاگ گیا، اب یہ پریشان ہوئے کہ وہ بادشاہ پوچھے گا کہ یہ بندے کم کیوں ہوئے، تو تلاش کرتے کراتے اللہ کی شان تھی کہ وہ لوہار ان کو مل گیا جو اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے پکڑ کر اس کو چوروں کے ساتھ جوڑ دیا، صبح بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے گنتی کی اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے پکڑے، چور ہیں، اور نے کہا جاؤ ان کو بند کر دو جیل میں۔ تو وہ لوہار سمجھ گیا کہ اب اللہ کے سوا اور کوئی سنوائی نہیں ہے، تو اس نے جو جس کمرے میں تھا وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگا کہ اللہ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، کہ اللہ تو مجھے بچا۔ تو جو اس نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، ادھر بادشاہ اپنے کمرے میں بے چین ہو گیا۔ وہ سونے کی کوشش کرے، بے چینی بڑھ جائے۔ 3 بار وہ کوشش کر کے سونے کی، سو نہیں سکا، تو اس نے اپنے مصاحبوں کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے ہمارے آس پاس میں کوئی مظلوم ہے جس کی فریاد عرش پہ جا رہی ہے۔ سپاہیوں کو بلایا کہ قید خانے میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اور تو ہمیں نہیں پتا، ایک بندہ ہے جب سے وہ آیا ہے وضو کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اور اس کو بلاؤ۔ لے کے آئے، بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اس نے سارا قصہ سنایا کہ یہ کس سے ہوا ہے، میرے چوروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ بھی اللہ والے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا، اس سپاہیوں سے کہا کہ اس کو اتنے جو ہے وہ دینار اور درہم دے۔ اس نے کہا بادشاہ سلام علیکم مجھے معاف کر دیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا اظہار ہے، اور تمہارے لیے جب تک تم زندہ ہو، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم گھر سے ہو کے آؤ، اور جس وقت بھی تم دربار میں، دن میں، رات میں کوئی مسئلہ ہو ہمارے پاس آؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس ذات نے بند کوٹھڑی میں میری آواز کو سن کر میرے مسئلے کو حل کیا، میں اس کو چھوڑ کر تمہارے پاس کیوں ہوں؟ مجھے تو جب مسئلہ ہوگا میں اس سے کہوں گا۔ اس ذات کو اگر اس طور پہ یاد کیا جائے، پکارا جائے، وہ اس طور پر آتا ہے، اس طور پر آتا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ،